کراچی کے علاقے سولجر بازار گلرانا کالونی میں گھریلو عمارت میں گیس سلنڈر دھماکہ، 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے۔ حادثہ گلی نمبر 5 کے قریب آغا خان اسکول کے قریب پیش آیا۔ ایدھی اور شیپا ٹیمیں زخمیوں کی فوری منتقلی میں سرگرم۔ دھماکے کی شدت سے آس پاس کی عمارتیں بھی لرز گئیں۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جائے وقوع سے دور رہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر عمل درآمد۔ خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ تارلائی پر 6 فروری کو ہونے والے دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو امدادی رقوم کے چیکس پیش۔ 36 شہداء کے ورثاء کو ہر ایک کے لیے 50 لاکھ روپے کے چیک دیے گئے۔ توسا شریف، تلہ گنگ، استور اور اسکردو سے تعلق رکھنے والے 4 شہداء کے لواحقین کو بھی امدادی چیکس پہنچائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 11 فروری کو امام بارگاہ کے دورے کے دوران ہر شہید کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی اٹلی کی سفیر سے ملاقات۔ پاکستان اور اٹلی کے دوستانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ تعلیم، نوجوانوں کی ترقی، ہنرمند افرادی قوت اور لیبر موبلٹی کے شعبوں میں شراکت داری کے عزم کا اظہار۔ پاکستانی طلباء کے لیے اٹلی کو اہم تعلیمی مرکز قرار۔ تعلیمی اور تحقیقی تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور۔ نوجوانوں کے لیے مواقع بڑھانے، مشترکہ پروگرامز اور یوتھ ایکسچینج کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر وزیر اعظم واشنگٹن ڈی سی میں اہم اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے امریکی قیادت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر اہم بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم 20 فروری تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں ٹرمپ منصوبے کی حمایت کا اعلان۔ سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت اور سیز فائر خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ سیز فائر کا احترام یقینی بنانے پر زور۔ مستقل امن کے لیے باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری ضروری قرار دی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیے بغیر کوئی حل قابل امن نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے اور زیر تعمیر تھانوں کا دورہ۔ تھانہ کوہسار ویمن پولیس اسٹیشن G6 اور تھانہ کورال کا معائنہ۔ تھانہ کوہسار میں عوامی سہولتوں کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ویمن پولیس اسٹیشن کی G6 کی تعمیر جلد مکمل کرنے کے لیے وسائل فراہم کرنے کا حکم۔ تھانہ کورال کی نئی عمارت 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ محسن نقوی نے کہا، جدید انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی سے اسلام آباد پولیسنگ سسٹم کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے گا۔ ISPR کے سرمائی تربیتی پروگرام کے تحت ملک گیر مطالعاتی دورے، طلباء کا گوادر بندرگاہ اور پاک بحریہ کے جہازوں کا دورہ۔ فرنٹیئر کور بلوچستان شمالی کے صدر دفتر کوئٹہ میں بریفنگ۔ شرکاء کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی آگاہی دی گئی۔ آزاد کشمیر میں عسکری آلات اور براہ راست فائرنگ کی مشق کا مشاہدہ کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان میں فضائی کارروائی کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ کہا، پاکستان میں حملے طالبان حکومت اور بھارت کی پراکسی جنگ کا نتیجہ ہے۔ دہلی، کابل اور وہاں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان میں حملوں میں ملوث ہیں۔ افغانستان میں قائدم TTP، داعش سمیت تمام دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ پاکستان بھر میں حملے کابل حکومت کی مرضی یا سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان المبارک کی آمد پر اہل اسلام کو دلی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمیں تقوی، صبر اور ایثار اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، روزہ محض ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ صبر، نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری کی عملی تربیت۔ وفاقی حکومت نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری دفاتر کے اوقات کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 5 دن ہفتہ وار کام کرنے والے وفاقی ادارے پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے
3 بجے تک کام کریں گے۔ 6 دن ہفتہ وار کام کرنے والے وفاقی ادارے پیر سے جمعرات صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ جمعے کے روز تمام وفاقی اداروں کے اوقات کار صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک مقرر کر دیں۔ پاکستان رینجرز سندھ کی خفیہ اطلاع پر گلستان جوہر میں کارروائی باجوڑ کے مطلوب دہشت گرد دوست محمد گرفتار۔ نومبر 2020 کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام مقدسہ سی ٹی ڈی مالاکنڈ ریجن میں درج۔ ملزم کراچی میں روپوش تھا۔ حساس مقامات پر منصوبہ بندی کا انکشاف۔ گرفتار ملزم سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کے حوالے کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں مفت طبی کیمپ۔ ماہر امراض نسواں سرجن اور ماہر اطفال کی خدمات فراہم۔ ایکس رے اور لیبارٹری کی سہولت بھی دستیاب۔ 150 بچوں سمیت 700 سے زائد افراد مستفید۔ آرمی ڈاکٹروں اور طبی عملے نے معائنہ کیا۔ علاقہ مکینوں کا پاک فوج کے اقدام پر اظہار تشکر۔ ایس آئی ایف سی کے اقدامات سے توانائی کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ او جی ڈی سی ایل کا کنڑ اور پاساکی فیلڈز کے لیے اہم معاہدہ۔ 3 بلین مکعب فیٹ گیس اور $460 ملین آمدنی کی توقع۔ جدید ٹیکنالوجی سے خام تیل کی پیداوار 750 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی۔ شیخ پورہ میں اے این ایف کی سالانہ منشیات تلفیق تقریب۔ 18 ٹن سے زائد منشیات اور 1,69,000 لیٹر شراب نذر آتش صنعتی بھٹی کے ذریعے ماحول دوست انداز میں تلفی۔ رواں سال 590 اسمگلرز گرفتار۔ 463 مقدمات درج۔ 35 خطرناک اسمگلرز کو عمر قید۔ 132 کو سخت سزائیں سنائی گئی۔ اور ملک بھر میں موسم سرما آج سرد خشک اور رہنے کا امکان ہے۔ شمالی اور وسطی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں ٹھنڈ برقرار۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر حصوں میں سرد اور خشک موسم جاری۔ پنجاب کے شمال مشرقی اضلاع میں صبح کے اوقات ہلکی دھند پڑنے کا امکان۔ بلند پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں درجہ حرارت مزید کم رہنے کا امکان ہے۔